बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके लिए खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग दर्स कुरान का आगाज़ करते हैं। मुदर्रिस हैं जनाब कारी हाफिज़ मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, ख़तीब जामिया मस्जिद नगीना अंसारिया शेखुपुरा। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सुर्ख बटन पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और इस तरह आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी विलाग आपको बाकायदा और बर वक्त पहुँचते रहेंगे। दोस्तों से भी शेयर कर लें, जिसका अज़ाफ़ी अजर आपको लाजमी ज़रूरी मिलेगा। शुरू करते हैं दर्स कुरान। واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صدق الله العظيم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا۔ اور تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے جن کی عبادت کی جائے۔ سورہ زخرف کی آیت 44 اور 45 میں اللہ تعالی شان نے قرآن پاک کو ذکر، نصیحت، ہدایت اور ایک عظیم انعام کے طور پر عطا کیا ہے، اور جس ہستی پر اللہ تعالی شان نے اپنا کلام نازل کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت پاک میں آپ سے خطاب ہے کہ علاقہ والی قوم کا اللہ کا یہ سب سے بڑا انعام وحی الہی، یہ تذکیر، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام آپ پر اللہ کا سب سے بڑا انعام، اور آپ کے ذریعے سے آپ کی قوم کے لیے بھی کہ اولین مخاطب عرب ہیں اور مکے کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کی قوم قریش ہیں، تو تعالی شان نے یہ عزت، افتخار، یہ سربلندی عطا فرمائی۔ تو جتنا بڑا انعام ہے اس کے سلسلے میں کہ بندے نے اس پر کیا شکر ادا کیا، ہر نعمت کا قیامت میں سوال ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ایک مرتبہ بہت بھوک کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک کھانے میں اکٹھے ہوئے، کسی نے ضیافت کی تو اس میں کچھ کھجوریں، پانی، کچھ چیز کھانے پینے کی۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، یہ تو معمولی چند کھجوریں اور پانی، یہ تو کوئی اتنی بڑی نعمت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس سے بھوک نہیں مٹی اور اسے پیاس ختم نہیں بجھی ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور انہی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور سورہ الرحمن میں اللہ پاک نے جو بارہا ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کا، کھانے پینے کی چیزیں، انسان کی ضروریات کا تکفل، سہولیات کا عطا کرنا، یہ سب خدائے رحمان کی شان رحمت ہی تو ہے۔ ارشاد ہے کہ بہت بڑا اللہ کا انعام قرآن پاک ہے، اس کی قدر، اس کی عزت، اس کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا سراپا خیر ہے۔ تو تعالی شان نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا حق تبلیغ ادا کیا، اس کی پوچھ ہونی ہے۔ اور آپ کی قوم سے جن کو یہ اللہ کا کلام آپ کے ذریعے پہنچا ہے، اس نے کیا اس کی قدر اور منزلت کا کیا عمل کیا، اس کے بارے میں سوف تسألون عن قریب قیامت قائم ہوگی۔ اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہوگا کہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے اس کا ادب، اس کا احترام اور اس کو عزت اور توقیر کا سبب سمجھنے والوں کے لیے حدیث پاک کے لفظ ہیں، القرآن حجت لک او علیک، کل تیرے حق میں یا تو قرآن اللہ کا کلام سفارشی بنے گا، تیری نجات کا سبب ہوگا، اور تجھے جنت میں سب سے بلند مرتبہ اسی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ یا فرمایا کہ تو نے اس کی طرف پشت کی۔ اب ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم الحمدللہ کوئی بھی مسلمان قرآن پاک کی طرف قصد پشت نہیں کرتا، وہ ظاہری پشت تو ہم کرتے نہیں، لیکن پہلو تہی کہ نہ اس کو پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، نہ اس کے ذریعے اللہ کا تقرب پایا، تو حقیقی پشت کرنا تو یہ ہے منہ پھیر لینا اور کمر کر دینا۔ ارشاد ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین واحد کا، ان سب کا پیغام لا الہ الا اللہ تھا، اور اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ تو تعالی شانہ نے کسی بھی نبی اور رسول کے زمانے میں یہ کبھی وحی نہیں کی ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود ہو اور اس کی پوجا کی جا سکے۔ سب سچے انبیاء علیہ السلام نے شرک کی تردید کی ہے اور اکیلے باری تعالی شانہ کی عبادت کا اعلان بھی کیا، تبلیغ بھی فرمائی، عمل کر کے بھی دکھایا، اور یہ بات صراحت سے ہر قوم کو بتائی گئی کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام پر صحف اور کتب نازل فرمائی ہیں۔ وہ اللہ ہی کی باتیں تھیں جو کو پہنچا کر خود خیر کا سرچشمہ بنے اور دوسروں کے لیے سیرابی کا۔ حق تعالی شانہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ سب سے بڑی ہدایت پانے والے حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الانبیاء امام الانبیاء ہیں، ان پر یہ جو قرآن اترا تا قیامت ہدایت کا سب سے بڑا سرچشمہ اور ذریعہ اور منبع ہے۔ حق تعالی شانہ نے سب انسانوں کے لیے برابری کے طور پر اس کو عام رکھا ہے، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں۔ جب کوئی انسان ہدایت کا طالب ہو تو یہ ہدایت کا نور موجود ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک کی صفات میں یہ ذکر بھی ایک صفت نصیحت رکھی ہے، اور ارشاد ہے اس آیت میں کہ یہ نیک نامی کا بھی باعث ہے۔ کسی کی نیکی کا تذکرہ لوگوں میں باقی رکھنا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ قرآن پاک کا لازم و ملزوم ہونا، کہ حضرت صحابہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک قرآن کتابی شکل میں وہ اللہ کا کلام 30 پارے ہیں، ایک چلتا پھرتا قرآن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کا ہر عمل، ہر اور قرآن پاک ہی کی تشریح اور
اور وضاحت ہے، حق تعالی شان ہو، دونوں نور ہمیں کامل نصیب فرمائیں، عمل کی توفیق دیں، نجات کا سبب بنائیں، اور قرآن کو ہمارے حق میں دنیا اور آخرت کا سفارشی بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا اللہ کا سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہماری حاجت جو ہے اللہ پاک ہم کو بھی صحت عطا، جتنے مریض گھروں اسپتال میں ہیں ہر ایک کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جب تک زندگی ہے ایمان کامل پہ ہو، یا اللہ تندرستی بدن کی حاصل اور نیک عمل کی توفیق عنایت، قرآن پاک پڑھنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت، دین دنیا کی ساری خیر عطا فرما، شرور سے یا اللہ پاک ہماری حفاظت کرنا، جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے جا چکے سب کی بخشش اور زندہ ہیں، دین کی سمجھ عمل کی توفیق، پانچوں نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، کثرت ذکر اللہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے وقت پر ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ ایمان کے خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الزخرف کی آیات مبارکہ 44 اور 45 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اس کا یقیناً اضافی اجر آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آپ کا آج کا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔